بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل ہاٹ ٹاپکس پر اپنے تمام دوستوں کو اور نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک شخصیت پر مشتمل ہے جس کا نام ہے دجال۔ لفظ دجال جس کی جڑ ہے ملانا۔ دجال کا لفظ جان بوجھ کر معاملات کو الجھانے اور مبہم ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ دجال عربی زبان میں المسیح الدجال یعنی فریبی دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال جھوٹے، ایک آنکھ والے اور جھوٹے مسیح کا لقب بن گیا ہے۔ دجال کو دجال اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر، ان کو دھوکہ دے کر اور ان میں الجھ کر اپنا کفر چھپائے گا۔ یہاں میں یہ اہم بات بتاتا چلوں کہ لفظ دجال یا اس سے متعلق کسی بھی شخص کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دجال کا ذکر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور شخص ہوگا جس کا ظہور قرب قیامت ہوگا، جو پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد وہ خدائی کا دعوے دار بن جائے گا۔ ثوبان بن کداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 دجال ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرب قیامت ظاہر ہونے والے دجال کو دجال اکبر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قیامت کی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ میں سے علامات کبریٰ کا حصہ ہے۔ قرب قیامت ظاہر ہونے والے اس فتنے سے پناہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد دفعہ مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دجال کا زمانہ پائے وہ اپنے رب سے اس سے بچنے کی پناہ مانگے۔ آخر کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے خود بھی پناہ مانگی اور امت کو بھی تلقین فرمائی؟ تو آئیے ناظرین، اس بات کا احاطہ اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ یہ ہوگا کون؟ اس بارے میں بہت سی احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک واقعہ بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی یہودیوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ اس میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا، اور وہ جب سوتا تھا تو اس کے تمام حواس بیدار رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا مشاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ نے اس کا مشاہدہ فرمایا تو ساتھ کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس بات کی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ بچہ دجال تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ دجال ہوا تو اس کا خاتمہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں ہی ہوگا، اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو تم پر ناحق خون کا الزام لگ جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک اور قابل ذکر واقعہ بھی روایات میں موجود ہے، جس کے مطابق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، وہ ایک دفعہ ایک بحری سفر پر روانہ ہوئے، اور طوفان انہیں ہچکولے کھلاتا ہوا کسی بیابان جزیرے میں لے گیا، جہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کو انہوں نے جساسہ کا نام دیا۔ جساسہ کا مطلب اس جانور کا ہے جس کا نہ منہ سامنے واضح ہو اور نہ ہی اس کی دم کا کچھ سمجھ آتا ہو، لیکن حیران کن طور پر وہ جانور انسانی زبان میں بولتا تھا۔ اس نے حضرت ابن تمیم داری سے کہا کہ آپ اندر جنگل میں جائیں، آگے ایک
بلڈنگ ہے، اس میں ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک بہت ہی قوی ہیکل شخص جو انتہائی بدصورت بھی تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جس کی ایک آنکھ اس کے ماتھے پر ہے، اور وہ آپ سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ کیا دریائے گلیلی کا پانی سوکھ گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی اس میں پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو مجھے اللہ آزاد کر دے گا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں، اور فی الحال اللہ نے مجھے یہاں جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور میں قرب قیامت میں دنیا میں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دجال کا حلیہ ہمیں ملتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ سرخ رنگ کا، چھوٹا، گھنے گھنگریالے بالوں والا، چوڑی پیشانی اور چوڑے سینے والا، دائیں آنکھ سے نابینا یا عیب دار، جس کو عربی میں ممسوح کہتے ہیں، نوجوان ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ اس کے ماتھے پر ہوگی جو ایک موٹے انگور کی مانند ادھر سے ادھر ڈھلک رہی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر لفظ کافارہ، جس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، لکھا ہوگا، اور ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جراثیم سے بالکل پاک ہوگا اور اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ناظرین، دجال کے حلیے کے حوالے سے ابو داؤد کی بھی ایک روایت ہے جو کہ صحیح حدیث کے طور پر شامل ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور خدائی طاقتوں کا برملا اظہار کرے گا، جس سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے پیچھے جنات اور شیاطین کی فوج ہوگی جو اس کے ہم نوا اور ہم پیالہ ہوگی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے دجال کے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ مجھے تم پر خوف ہے کہ تم ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ یاد رکھو، دجال چھوٹا آدمی ہوگا، کبوتر کی انگلیوں والا، گھنگریالے بالوں والا، وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ نہ نمایاں ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ اندر دھسی ہوئی ہوگی۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں وہم ہو جائے تو یاد رکھو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر دجال کا ظہور کس طرف سے ہوگا۔ اس حوالے سے بھی ہمیں احادیث کی روشنی میں کچھ مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا دجال مشرق کی سمت سے خراسان، جسے آج کل ایران بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے یہودیوں میں سے نکلے گا، اور وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر اس تیزی کے ساتھ لگائے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ دنیا کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گلی میں داخل ہوگا، اور مکہ اور مدینہ میں وہ اس لیے داخل نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ شام کے سمندر کی سمت سے نکلے گا، یا یمنی سمندر کی سمت سے نہیں بلکہ مشرق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5228۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہتے ہیں۔ روایت موجود ہے ترمذی شریف میں، اور اس کا نمبر ہے 2163، اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں میں ایک اور حوالہ دے دوں، کنز الایمان میں اس کی سواری کا جو نقشہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کی سواری ایک گدھا ہوگا، اور اس گدھے کے ایک قدم سے دوسرے قدم کے درمیان 1 دن کا فاصلہ ہوگا، اور یہیں کنز الایمان میں ہی آگے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی آواز نکالے گا جسے
مشرق اور مغرب میں بیٹھا یا سویا ہوا ہر انسان واضح سنے گا، اور اس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا جائے گا۔ سمندر، دریا، پہاڑ سب اس کے زیر تائب ہوں گے۔ وہ جب چاہے گا آسمان سے بارش برسائے گا، وہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ وہی سارے معجزے ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین کی فوج ہوگی، اور وہ ان کے چہرے ہمارے مرے ہوئے رشتہ داروں، والدین، بہن بھائیوں کی شکلوں کے مطابق کر دے گا، اور وہ لوگ مسلمانوں سے آ کر کہیں گے کہ مجھے پہچانو، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری بیٹی ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، اور میں تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں۔ اسے پہچانو، یہ خدا ہے، اور اسے سجدہ کرو۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ دجال کے لشکر میں سب سے آخر میں شامل ہونے والا گروہ جو ہوگا وہ خواتین پر مشتمل ہوگا، یہاں تک کہ مسلمان مومنین اپنے گھروں کی عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں میں باندھ باندھ کر رکھیں گے، جکڑ کر رکھیں گے کہ کہیں یہ دجال کے شر میں نہ پھنس جائیں، لیکن وہ اپنی زنجیریں توڑوا کر اور گھروں سے بھاگ کر دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ ناظرین، یہاں دجال کے ظہور کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار پر اتریں گے، جو کہ دمشق کے اموی مسجد میں واقع عیسیٰ کا مینار کہلاتا ہے۔ وہ آسمان سے اتریں گے اور ان کے جسم پر زعفران سے رنگے ہوئے 2 کپڑے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر نیچے کریں گے تو ایسے لگے گا جیسے ان کے بالوں سے پانی بہہ رہا ہو، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ان کے بال چاندی کے موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ جس سے تمام مومن مسلمان وفات پا جائیں گے، اور صرف دنیا پر کافر ہی کافر رہیں گے، اور پوری دنیا پر کفر کا راج ہوگا۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ علماء اکرام کے مطابق قیامت کی جو نشانیاں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں، وہ قیامت کی نشانیاں صرف اور صرف کافروں پر بپا ہوں گی۔ مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس وقت دنیا میں دین اسلام یا مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ناظرین، احادیث کی روشنی میں آپ نے دجال کا حلیہ اور اس کی طاقتوں کا احوال دیکھا۔ اب ہم ذرا دنیاوی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سے اسلامی اسکالر کیوں اس بات پر متفق ہیں کہ دجال کوئی شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے، اور زیادہ تر علماء اکرام کا اشارہ ہمیشہ امریکہ اور اس کے یہاں موجود ان نظاموں پر ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے جب اس موضوع پر بہت سے اسلامی اسکالرز کو سنا اور پڑھا تو میری نظر سے یہ حدیث گزری۔ حضرت عمر بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یروشلم کی ترقی اس وقت ہوگی جب یثرب تباہ ہوگا، اور یثرب کی تباہی اس وقت ہوگی جب عظیم جنگ ہوگی، اور عظیم جنگ کا آغاز اس وقت ہوگا جب قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا اور فرمایا، یہ اتنا ہی سچ ہے کہ جیسے کہ تم یہاں ہو اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے قسطنطنیہ تو فتح ہو چکا ہے، تو کیا یہ دجال کا زمانہ ہے؟ اگر یہ دجال کا زمانہ ہے تو دجال اس وقت کہاں ہے؟ بہت سے اسلامک اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ دجال کسی شخص کے بجائے ایک نظام کا نام ہے، اور اسی طرح بہت سارے اسلامک اسکالر جن میں سر فہرست ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور موجودہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ اور اس سے منسلک تمام نظاموں کو، خصوصاً سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو جس میں ہر شخص بری طرح جکڑا ہوا ہے،
یہی دجال ہے اور یہی دجالی نظام ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم ان اسکالرز کی بات کو مان لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت زمین پر خدا جیسا روپ اختیار کر چکا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے موت کی نوید سنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندگی کی نوید دیتا ہے۔ وہ جس ملک میں چاہتا ہے خوشحالی لے آتا ہے اور وہ جس ملک میں چاہتا ہے اس ملک کو ویران کر دیتا ہے، وہاں کی آبادیوں کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ علاج معالجے کی بہترین طبی سہولتیں، دنیا کی بہترین تعلیمی نظام، دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں سب کی سب ہمیں امریکہ میں نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ زمین کی ہر چیز کو مسخر کرنے کے بعد اب امریکہ خلا میں نئی دنیا اور نئے جہان بسانے کے چکروں میں ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس انسانی کلوننگ میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی پروجیکٹ کے ذریعے ہر روز نئے انسان پیدا کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کے دلوں میں خنزیروں کا دل لگا کر انسانوں کو دوبارہ زندہ رکھا جا رہا ہے۔ دجال کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز اور کتابیں موجود ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ طالب علموں کے لیول کی سطح پر گفتگو کا معیار رکھا جائے اور آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کس طرح ہم نے دجال اور اس کے فتنے سے بچنا ہے، اور جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو دجال کا زمانہ پائے اس سے پناہ مانگے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ میں بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف ہم نے دجال کا حلیہ، اس کے احوال اور اس کی طاقتوں کا ذکر کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دجال اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہونے والی خونریز جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں دجال کی موت اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال تک دنیا پر حکومت کرنا اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک کے معاملات کو دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔